ماہ ذی الحجہ کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے اور اس وقت لاکھوں کے حساب سے حجاج کرام اللہ رب العزت کے گھر کی طرف سفر فرما چکے ہیں، وہاں پر موجود ہیں اور حج ادا کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام حاجیوں کے حج کو اور ان کی ساری عبادات کو قبول اور منظور فرمائے۔ تو حج کے جو ایام ہیں اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے کہ کس دن حاجی نے کیا کام کرنا ہے اور کون سے اعمال جو ہے وہ کرنے ہیں۔ بظاہر ایک ساتھ تو اس کا بیان کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن دنوں کے حساب سے انشاءاللہ ہم مختصر سا عرض کریں گے کہ آج کی تاریخ میں حاجی صاحب نے کون سے اعمال کرنے ہیں، پھر اگلی تاریخ کو کون سے اعمال کرنے ہیں۔ اس طریقے سے دنوں کے حساب سے اور دنوں کے اعتبار سے انشاءاللہ اس کا تذکرہ جو ہے یہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اعمال جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ حج کرنے والے 3 قسم کے حاجی ہوتے ہیں، جن میں سے پہلے قسم کے حاجی کو کہتے ہیں قارن، دوسرے نمبر پر ہے متمتع اور تیسرے نمبر پر ہے مفرد۔ اب یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی تفصیلات جو ہے یہ ضروری ہیں تاکہ بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو قارن یہ وہ حاجی ہوتا ہے کہ جو احرام باندھتے وقت ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہے۔ تو ایسا حاجی جو قارن ہو وہ حرم پہنچتے ہی سب سے پہلے عمرے کا طواف استباء اور 3 چکروں میں رمل کے ساتھ ہی ادا کرے گا، پھر اس کے بعد طواف قدوم استباء کی حالت میں اور 3 چکروں کے ساتھ جو ہے یہ رمل کرے گا، اور اسی طریقے سے طواف سے فارغ ہونے کے بعد پھر جا کر صفا اور مروہ کی سعی کریں اور پھر ملتزم پر آ کر دعا کریں، اور اسی طریقے سے 2 رکعت واجب جو ہے یہ نماز ادا کریں، اور 8 ذی الحجہ تک قارن حاجی احرام کی حالت میں رہے گا۔ دوسری جو قسم ہے وہ ہے متمتع۔ یہ متمتع یہ وہ حاجی ہوتا ہے کہ جو احرام باندھتے وقت صرف عمرہ ادا کرنے کی نیت کرتا ہے۔ تو ایسے حاجی صاحب کے لیے عمرہ مکمل اعمال عمرہ مکمل کر لینے کے بعد احرام جو ہے وہ کھول کر 8 ذی الحجہ کو منی جانے سے پہلے حج کا احرام جو ہے یہ باندھنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو متمتع حاجی ہیں اس پر طواف قدوم نہیں ہے، لہٰذا وہ طواف زیارت کر لیں اور طواف زیارت کے بعد جو ہے وہ جا کر صفا اور مروہ کی سعی کر لیں۔ تیسری جو قسم ہے وہ ہے مفرد۔ تو مفرد یہ وہ حاجی ہوتا ہے کہ جو میقات سے صرف حج کی نیت کرتا ہے۔ تو ایسے حاجی صاحب کے لیے ہدایت یہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہی طواف قدوم ادا کرے گا اور طواف زیارت ادا کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جا کر سعی کرے گا۔ یہ 3 قسم کے حاجی حضرات کی تفصیل اس کا جاننا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اس تمہید کے بعد حج کے اعمال کی جو ترتیب ہے وہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ دنوں کے اعتبار سے جو ہے وہ اسے یاد کر لیا جائے۔ تو حج کے ٹوٹل 5 دن ہوتے ہیں، یعنی 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک یہ 5 دن جو ہے یہ ایام حج ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ حاجی صاحب نے سب سے پہلے دن یعنی 8 ذی الحجہ کو حاجی نے کیا کرنا ہے۔ تو 7 ذی الحجہ کے دن سورج غروب ہونے کے بعد حاجی نے 8 ذی الحجہ کی تیاری پکڑ لینی ہے۔ تو سب سے پہلے جب 8 ذی الحجہ کی تاریخ آئے گی اور سورج طلوع ہو جائے گا تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد 8 ذی الحجہ کو حاجی نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں حاجی کی جو رہائش گاہ ہیں اپنی رہائش گاہ سے احرام انہوں نے باندھنا ہے، اور احرام باندھنے کے بعد انہوں نے سیدھا منی تشریف لے جانا ہے۔ اب آج کے دن یعنی 8 ذی الحجہ کو اپنی رہائش گاہ مکہ مکرمہ سے احرام باندھ کر سیدھا انہوں نے منی جانا ہے، اور 8 ذی الحجہ پورا جو دن ہے یہ پورا دن حاجی نے خیمے میں منی کے اندر جو ہے اس کو گزارنا ہے، اور اس وقت وقتی جو نمازیں ہیں وہ ادا کریں، اسی طرح نفلی نمازیں ادا کریں، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہیں، اور باقی جتنی عبادات ہیں وہ ساری عبادات اس کے اندر حاجی نے مصروف رہنا ہے۔ پورا 8 ذی الحجہ کا دن جو ہے یہ پورا منی کے اندر اپنے خیمے کے اندر یہ گزارنا ہے۔ یہاں پر ایک ہدایت جو ہے وہ یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ منی جاتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اپنے ساتھ بھاری جو سامان ہے وہ ساتھ لے کر نہ جائیں، بلکہ وہ جو چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے اپنے ساتھ وہ چھوٹا سا بیگ
جو ہے وہ اٹھائیں اور اٹھا کر اس کے اندر جو فوری ضرورت کی چیزیں ہیں، کسی کے پاس دوائی ہیں یا اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں ضروری فوری ضرورت کی جو ہیں، جو آسانی کے ساتھ اس کو اٹھا کر لے کر جا سکیں، تو وہ چیزیں جو ہے وہ اٹھا کر لے کر جائیں۔ بھاری سامان لے کر نہ جائیں، اس لیے کہ بسا اوقات 6-7 کلومیٹر جو ہے یہ پیدل چلنا پڑتا ہے، تو ایسی حالت کے اندر ایک تو رش بھی ہوتا ہے بہت زیادہ، پھر گرمی کا بھی موسم ہوتا ہے، اور پھر بھاری سامان ہو تو ساتھ لے کر چلنا اس کے اندر جو ہے وہ مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے چھوٹا سا ہلکا پھلکا سامان جو ضرورت کا ہوتا ہے وہ ساتھ لے کر جائیں، اور پورا دن مینا کے اندر انہوں نے اس طریقے سے گزارنا ہے۔